آفری 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 آفری۔ ماحول پر ایک فسون سا طاری تھا جو دونوں کے گانے ختم کرنے پر ٹوٹا تھا۔ پھر اس کے بعد کافی ہلا گلا کیا گیا، فوٹو سیشن بھی ہوا اور رات 1 بجے سارا فنکشن ختم ہوا۔ آج اون کی بارات تھی، پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ارے بچوں جلدی کرو، بارات لیٹ ہو رہی ہے، آغا جانی نے کہا تو سب نکلے تھے۔ بارات کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا گیا۔ پورا ہال اسکائی بلو اور وائٹ تھیم سے سجا ہوا تھا۔ مہوش کے کزنس نے بھی خوب دھوم دھڑکا کیا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد چھوہارے بانٹے گئے اور کھانا کھولا گیا، جس میں بریانی، قورمہ، روسٹ، روگنی نان، کھیر، آئس کریم اور نہ جانے کون کون سی چائنیز ڈشز موجود تھیں۔ مہوش بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے اسکائی بلو لہنگا پہنا ہوا تھا، جبکہ اون بھی اسکائی بلو شیروانی پہنے ہوئے تھا۔ ہاما نے اسکائی بلو جوڑا پہنا ہوا تھا۔ ارحان نے بھی اسکائی بلو 3 پیس سوٹ پہنا تھا۔ بگ بی ذرا اسٹیج پر کھانے کا انتظام تو کروائیں، اون نے ارحان سے کہا۔ شرم کرو، پہلے شادی کی جلدی تھی اور اب کھانے کی۔ ارحان نے اسے ڈپٹا۔ ارے یہ اب کس کتاب میں لکھا ہے کہ شادی ہو تو کھانا نہیں کھاتے؟ اون نے پوچھا تو ارحان اٹھتے ہوئے بولا، اچھا کرتا ہوں انتظام، اور اٹھ کر اسٹیج سے نیچے چلا گیا۔ مہوش بہت پیاری لگ رہی ہو، ہیما نے مہوش سے کہا تو اون اسے بولا، یار تم بھی جاؤ نیچے، تمہارے ہٹلر شوہر کو بہت مشکل سے نیچے بھیجا ہے۔ اون صبر کہیں نہیں کیا جا رہا، اون صبر کہیں نہیں جا رہا کوئی، اور چپ کرو، دولہے زیادہ باتیں نہیں کرتے۔ ہائمہ نے اسے چپ کرایا اور مہوش کے ساتھ لگ گئی، جبکہ وہ منہ بزور کر رہ گیا۔ تمام لوگ رسمیں کر رہے تھے، ایسے میں ہائمہ ہال میں ایسے ہی گھومے جا رہی تھی کہ مہوش کا ایک کزن اس کے سامنے آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہائمہ نے حیرت سے کہا۔ آپ مہوش کی کزن ہیں؟ کیا کرتی ہیں آپ؟ آگے سے پوچھا گیا، جس پر ہائمہ بولی، کیا کہنا چاہتے ہیں، صاف صاف کہیں۔ کیا آپ کا رشتہ ہو چکا ہے؟ آگے سے سوال پوچھ لیا گیا۔ الحمدللہ، لڑکی کا رشتہ تو کیا شادی بھی ہو چکی ہے۔ آپ ان کے بھائیوں کی طرح ہیں، فکر بنتی ہے، مگر فکر نہ کریں، آپ کی بہن بہت خوش ہے۔ جواب پیچھے سے آیا تھا، جس پر وہ شخص شرمندہ ہو گیا تھا۔ میں چلتا ہوں، اس نے کہا۔ جی بالکل، اور یاد رکھیں کہ ان کی شادی مجھ سے ہوئی ہے، ارحان نے کہا، اور اس کے جانے کے بعد ہائمہ کی طرف پلٹا۔ تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ ارحان نے اسے کہا۔ میں کیوں کروں گی اگنور آپ کو؟ دماغ خراب ہے کیا؟ ہائمہ نے دو بدو جواب دیا۔ رات کو بھی بات نہیں کی، آج بھی نہیں کی، میں کیا سمجھوں؟ ارحان نے ابرو اچکائے۔ جو دل کرے سمجھے، ہائمہ نے جان چھڑانے والے لہجے میں کہا۔ پیاری لگ رہی ہو، آخر کو میری پسند کا جوڑا ہے، ارحان نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیا مطلب، یہ جوڑا آپ لائے ہیں؟ ہائمہ نے پوچھا تو اس نے اثبات میں سر ہلایا، جس پر ہائمہ کو غصہ چڑھا، مگر ارحان یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ اب تو گزارا کریں۔ تمام رسمیں مکمل کی گئیں۔ مہوش کے دودیال کے رشتہ داروں نے خوب ہلا گلا کیا، ڈانس بھی کیا اور گانوں کا مقابلہ بھی ہوا، جو کہ لڑکے والے جیتے تھے۔ رخصتی کا وقت آیا تو مہوش رو رہی تھی، جس پر اون ہائمہ کو سرگوشی کرتے ہوئے بولا کہ تم تو نہیں روئی تھی، یہ کیوں رو رہی ہے؟ گدھے، میں نے تو اسی گھر میں رہنا تھا نا، ہائمہ نے جواب دیا۔ آگے بھی تو پک اینڈ ڈراپ دیتا تھا، اب بھی دے دوں گا، ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ اون نے پھر کہا تو وہ بولی، چپ کر جاؤ تم، بولنا نہیں بالکل۔ یوں اون کی بارات واپس آئی۔ گھر میں باقی رسموں کے بعد مہوش کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ہائمہ پیچھے ہٹو، اون نے کہا۔ نہیں، یہ دروازہ نہیں کھلے گا، ہائمہ نے مزے سے کہا۔ کیا لینا ہے؟ اون نے آرام سے کہا۔ 1 لاکھ، ہائمہ نے جواب دیا، جس پر اون نے فوراً چیک کیا۔ تو ہائمہ بولی، لڑکی اتنی جلدی کیا ہے، جگ کی کچھ تو شرم کرو، اور تم پیچھے ہٹو، اون نے تب کر کہا۔ نہ ہٹوں تو؟ ہائمہ نے پوچھا کہ پیچھے سے ارحان بولا۔ ہائمہ بات سنو، تو ہائمہ منہ بناتی ہٹ گئی اور اون اندر چلا گیا۔ کیا ہے، کیوں بلایا ہے؟ ہائمہ نے ارحان سے پوچھا۔ کمرے میں واپس آؤ، ارحان نے کہا۔ میں اپنے کمرے میں ہی ہوں، ہائمہ نے چبا کر الفاظ ادا کیے تھے۔
تم میری برداشت کا امتحان نہ لو، ارحان نے کہا۔ امتحان آپ لے رہے ہیں، ہائمہ نے فوراً کہا۔ تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ، ارحان بول رہا تھا کہ ہائمہ بولی، کیا مجھے چھوڑ دیں؟ تو انتظار کس بات کا ہے، چھوڑ دیں مجھے، جا رہی ہوں میں۔ ہائمہ پلٹی کہ پیچھے سے وہ بولا، تم غلط کر رہی ہو۔ تو آپ کون سا اچھا کرتی تھے، ہائمہ نے کہا اور چلی گئی۔ آج اون اور مہوش کا ولیمہ تھا، جس کا فنکشن رات کو تھا۔ جو اون نے کیا تھا، مہوش کو اس پہ بہت غصہ تھا۔ اس نے سب ابھی ہائمہ کو بتانا تھا۔ آج بھی مہوش نے اسکائی بلو فراک پہنی تھی، اون نے اسی رنگ میں 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ آج ہائمہ نے تھیم سے ہٹ کر کالا جوڑا پہنا تھا، جس کو دیکھ کر ارحان نے اپنا کالا 3 پیس سوٹ پہن لیا تھا۔ کھانے کا مینیو برات کی طرح ہی تھا۔ ہال یوں بھرا تھا جیسے اون نے آدھا کراچی بلایا ہو۔ ڈی جے اون کی مرضی کے گانے لگا رہا تھا۔ سب نے ہال میں آنا تھا تو ہال کی بتیاں بجھا دی گئیں۔ سب سے پہلے آغا جانی داخل ہوئے، پھر عباس صاحب اور صوفیہ بیگم داخل ہوئے، ان کے بعد شمائلہ اور ساجد صاحب داخل ہوئے، پھر شازیہ، اکرم و اکرم صاحب اندر آئے۔ ان سب کے بعد علی اور ثنا اکٹھے داخل ہوئے، پھر ارحان اور ہائمہ داخل ہوئے، آخر میں دولہا دلہن اندر آئے۔ اون نے مہوش کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ پورے ہال میں ہوٹنگ جاری تھی، سپاٹ لائٹ ان پر تھی، پھولوں کی پتیاں پھینکی جا رہی تھیں، اور ڈی جے نے عاطف اسلم کا گانا چلایا ہوا تھا۔ خواب ہے تو نیند ہوں میں، دونوں ملے رات بنے، روز یہی مانگوں دعا، تیری میری بات بنے۔ مہوش، یار بات کرو نا مجھ سے، اون نے کہا۔ بلاؤ مت مجھے، جو تم نے کیا ہے مجھے سب یاد ہے، مہوش نے غصے سے کہا۔ تم شادی کے پہلے دن ہی ناراض ہو، اون نے کہا۔ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، اب نہ بلانا مجھے، مہوش نے جواب دیا۔ سب ہال میں خوش گپیوں میں مصروف تھے، جبکہ دولہا دلہن لڑ رہے تھے۔ ہائمہ بات سنو، ارحان نے کہا تو وہ جو پلٹی تو اس کے کپڑوں پہ تھوڑا سا جوس گر گیا تھا۔ یہ کیا کر دیا ہے آپ نے، ہائمہ نے کہا۔ میں نے، ارحان نے حیران ہو کر کہا۔ نہیں تو میں نے، ہائمہ لڑائی کے موڈ میں آئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم پلٹو گی اور یہ ہوگا، ارحان نے معصومیت سے کہا۔ نہیں تو آپ نے بلایا تھا تو بات تو سننی تھی، ہائمہ اپنا ڈریس دیکھتے ہوئے بولی۔ مطلب میری بات کی اہمیت ہے، ارحان نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے تھے۔ اہمیت کا تو پتہ نہیں، مگر مجھے احترام ضرور ہے آپ کا، آخر کو بڑے جو ہوئے مجھ سے، ہائمہ نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جو ارحان کو آگ لگا گیا تھا۔ ہائمہ جانے کے لیے آگے بڑھی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، کہاں؟ یہ داغ چھوٹا سا ہے، اسے صاف کر دوں، ایسے اچھا نہیں لگتا، ہائمہ نے کہا۔ مگر میری بات جو میں نے کرنی تھی، ارحان نے تپ کر کہا۔ دوسری بیوی کو سنائیے گا، ہائمہ نے اسی کے انداز میں کہا اور آگے بڑھ گئی۔ جب پیچھے سے وہ بولا، پھر شکایت نہ کرنا تب، جبکہ ہائمہ منہ میں بڑبڑا رہی تھی کہ موقع ملے تو پوچھے بھی نہ پھر مجھے۔ یار کیا مسئلہ ہے، کیوں لڑ رہے ہو، ہائمہ سٹیج پہ آتی ہوئی بولی۔ ہائمہ اس سے کہو مجھ سے بات نہ کرے، مہوش نے کہا۔ یار ہائمہ، شادی کے پہلے دن کوئی دلہن ناراض ہوتی ہے کیا، اون نے بھی اپنا دفاع کرنا چاہا۔ مگر مہوش ناراض کیوں ہے، ہائمہ کو ان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نالائق سے پوچھو، مہوش نے اون کی طرف اشارہ کیا۔ یہ نامعقول ہے، چھوٹی سی بات کو بڑھا رہی ہے، اون نے جواب دیا، جبکہ ہائمہ دونوں کے منہ دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی سی بات، ہائمہ بتاؤ، تم بتاؤ، کیا دلہن کو منہ دکھائی نہ دینا چھوٹی سی بات ہے، مہوش نے پوچھا، جس پر ایک لمحے کو ہائمہ نے سوچا کہ منہ دکھائی اسے کون سا ملی تھی، مگر پھر سر جھٹکتی اون سے استفسار کرنے لگی۔ بھئی اب میں پورے کا پورا مل رہا ہوں، یہ کیا کم منہ دکھائی ہے، اون نے مزے سے کہا۔ اون، غلط بات، منہ دکھائی دو ورنہ پٹو گے، ہائمہ نے اسے کہا۔ یہ لو تم، بہت بے صبری نکلی، میں نے دے ہی دینی تھی 2-3 دن بعد، اون نے خوبصورت نفیس سا بریسلٹ جیب سے نکالتے ہوئے کہا اور اسے پہنایا تھا۔ تم اسے تنگ کر رہے تھے، ہائمہ نے پوچھا۔ ہاں، اب اپنی بیوی کو تنگ نہ کروں تو کیا تمہیں کروں، تاکہ تمہارا ہٹلر شوہر مجھے مار دے، اون نے کہا، جس پر ہائمہ اسے گھورتی اٹھنے لگی تو مہوش بھی بولی تھی، دوسروں کی لڑائیاں کب تک سلجھانی ہیں، اب اپنا معاملہ بھی سلجھا لو تو بہتر ہوگا، ارحان کے چمچے نہ ہو تو۔ ہائمہ نے سوچا اور سٹیج سے اتر گئی۔
اللہ اللہ کر کے اون کی شادی ختم ہوئی۔ بھئی میں تو تھک گئی ہوں، صوفیہ بیگم نے کہا تو شازیہ اکرم بھی بولی، ہاں بھابھی تھک تو میں بھی گئی ہوں، اس لڑکے نے تو سب کو گھن چکر بنایا تھا، ہر چیز اپنی مرضی کی کروائی اس نے۔ ہاں نا، اب کیا ایک ایک چیز کی باریکی دیکھو، مگر اس لڑکے کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ صوفیہ بیگم نے انہیں جواب دیا، ویسے بھابھی یہ تو ماننا ہوگا سب کچھ اچھا تھا، سب تعریف کر رہے تھے، شازیہ اکرم نے کہا، جس پر صوفیہ بولی، شکر سب خیر خیریت سے ہو گیا۔ بھابھی ہنی مون کی ٹکٹس منگوا لی تھیں آپ نے؟ شازیہ اکرم نے پوچھا تو صوفیہ بولی، ہاں صبح دے دی تھیں میں نے، پرسوں شام جائیں گے یہ لوگ انگلستان۔ ابو کیا کر رہے ہیں؟ حائمہ اکرم صاحب کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے میرا بچہ آیا ہے، اکرم صاحب نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ کوئی کام ہے حائمہ کو؟ اکرم صاحب نے مسکرا کر پوچھا۔ جی ابو، وہ دراصل مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ حائمہ مسلسل انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ بولو بچے کیا بات ہے؟ اکرم صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ بلا شبہ وہ ہمیشہ ایک اچھے باپ اور دوست ثابت ہوئے تھے، تبھی تو حائمہ ان سے ہر بات کرتی تھی۔ ابو وہ میں نے آکاشا کو کہہ کر اپنی سیٹ کروا لی ہے، میں نانو کے پاس جا رہی ہوں، حائمہ نے ان سے کہا۔ کیوں بچے، کوئی شکایت ہے ہم سے؟ اکرم صاحب نے پوچھا تو وہ بولی، نہیں ابو، میں وہاں رہنا چاہتی ہوں اس رمضان، تاکہ اپنے لیے کوئی فیصلہ کر لوں۔ رمضان میں 1.5 ہفتہ ہے، مگر میں ابھی جا رہی ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ نہیں بچے تم ضرور جاؤ، ویسے بھی تمہیں پنجاب کے کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے جانے کی اجازت دی۔ صبح جب حائمہ اٹھی تو سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ حائمہ پنجاب جا رہی ہے۔ بڑوں نے تو اسے خوشی سے اجازت دی تھی، مگر ارحان کو اس پہ بہت غصہ تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ ارحان نے اسے بازو سے پکڑا تھا۔ وہ جو پیکنگ کر رہی تھی اس افساد پر حیران رہ گئی تھی۔ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ پہلے آپ بتائیں، حائمہ نے بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ میرا مسئلہ تم ہو، ارحان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیوں، میں آپ کا مسئلہ کب سے ہو گئی؟ حائمہ نے طنز کیا۔ تم پنجاب نہیں جاؤ گی، میں نے کہہ دیا بس، ارحان نے اسے کہا، مگر وہ بازو چھڑاتے ہوئے بولی، تم ہوتے کون ہو روکنے والے مجھے؟ حائمہ نے ارحان کو تم کہا تھا، اور یہاں ہی ارحان کو پتہ چل گیا تھا کہ حائمہ کو اس پر بہت غصہ ہے، جس پر وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ارحان غصے سے بھرا بیٹھا تھا جب اون اس کے پاس آیا۔ بگ بھی روکا نہیں آپ نے اسے؟ اون کے پوچھنے کی دیر تھی کہ ارحان پھٹ پڑا تھا۔ تمہاری بہن ہے وہ، کسی کی کہاں سنے گی اسے؟ جس نے اپنی مرضی کرنی ہے، اسے کسی کی ذات سے کیا مطلب؟ اور تم کہتے تھے اسے محبت ہے مجھ سے، بکواس کرتے تھے تم۔ خوار ہو کے رہ گیا ہوں میں نے بھی سوچ لیا ہے، ایسے تو ایسے ہی صحیح، اب میں فیصلہ کر دوں گا، میں مزید خود کو سولی پر نہیں لٹکا سکتا۔ بگ بھی آپ مجھ پر کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کہا، اور رکیں، ابھی پتہ چلتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا کہ نہیں، اون نے کہا، اور جلدی سے حائمہ سے ایک کال کرنے کے بہانے فون لے کر آیا اور ارحان کو دکھایا۔ موبائل پہ وال پیپر ارحان کی ہی تصویر تھی، اور پاسورڈ بھی حائمہ ارحان تھا۔ بگ بھی صبر کر لیں، وہ واپس آ کر آپ کے ہی حق میں فیصلہ دے گی، اون نے کہا اور چلا گیا۔ آج آکاشا اور حائمہ پنجاب چلے گئے تھے، اور شام کو اون اور مہوش بھی لندن چلے گئے تھے، جنہوں نے 1 ہفتے بعد واپس آنا تھا کیونکہ رمضان شروع ہو رہا تھا۔ حائمہ گجرات میں داخل ہوئی، یہ اس کی نانوں کا شہر تھا۔ آج 4 سال بعد وہ یہاں آئی تھی۔ سارے راستے آکاشا نے اسے پریشان نہیں ہونے دیا، وہ واقعی بڑے بھائیوں کی طرح اس کا خیال کرتا تھا۔ نانو کیسی ہیں؟ حائمہ گھر میں داخل ہوتے ہی نانو کے گلے لگی تھی۔ حائمہ ایتھے آن تو پہلا دستی تے صحیح۔ نانو اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی۔ السلام علیکم ممانی، آپ کی امی کیسی ہیں؟ اب حائمہ سکینہ بیگم سے ملی، جو اس کی اکلوتی ممانی تھی، یعنی اکلوتے ماموں کی اکلوتی بیوی۔ ہاں بچے، آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، اور اب ماں جی بالکل ٹھیک ہیں، ممانی نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ پھر شام کو ماموں کے ساتھ بھی اس نے خوب باتیں کی، یہاں آ کر وہ سب بھول چکی تھی۔ ارے آکاشا، تم ذرا اپنی منگیتر یعنی اپنی ماموں کی بیٹی
اور میری پیاری دوست نشا کو تو بلاؤ، وہ بھی اس رمضان اپنی پھپھو کے گھر رہے گی، ہائمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر آکاشا ہنستا ہوا بولا، بلاتا ہوں اسے۔ اگلے دن نشا بھی آ گئی، وہ لوگ گھومنے نکل گئے۔ انہوں نے کھاریاں، لالا موسیٰ، جہلم اور قلعہ روہتاس دیکھا۔ پھر شام کے وقت وہ اپر جہلم کینال پہنچے اور کینال ویو پارک میں داخل ہوئے اور نہر کو دیکھنے لگے۔ کتنی خوبصورت جگہ ہے نا یہ نشا، ہائمہ بولی۔ کراچی میں تو زندگی کی گہما گہمی میں خوبصورتی نظر ہی نہیں آتی۔ اچھا تم لوگ باتیں کرو، میں 5 منٹ میں آئس کریم لے کر آتا ہوں، آکاشا نے کہا، اور ٹھیک 5 منٹ بعد وہ کھوئے والی کلفی لا کر بولا، معذرت، ارادہ تبدیل ہو گیا ہے، کلفی کھاؤ، جس پر دونوں لڑکیوں نے ہنستے ہوئے کلفی پکڑ لی تھی۔ ہائمہ کیا سوچ رہی ہو؟ نشا نے پوچھا تو ہائمہ لمبی سانس بھر کر بولی، یہ نہر کتنی پرسکون ہے، جیسے اپنے اندر ایک طوفان چھپائے بہہ رہی ہو۔ دل چاہتا ہے کہ اس نہر میں بہہ جاؤں تاکہ میرے اندر کا طوفان بھی اس کے ساتھ بہہ جائے۔ ہائمہ تم ٹھیک ہو؟ آکاشا نے اس سے پوچھا تو وہ بولی، ہاں ٹھیک ہوں، بس چلو گھر چلیں، اور چل دی۔ رمضان شروع ہو چکا تھا، لوگ گھر آ چکے تھے اور گلی میں رونق ہی رونق تھی۔ سحری اور صبح کے وقت دریاں بچھائی جاتی تھی اور غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ ہر گھر سے سحری اور افطاری کا انتظام کیا جاتا تھا۔ رات کو کرکٹ کھیلتے تھے۔ بچے جب ان کے ساتھ کھیلتے تو ارحان کو ہائمہ کی یاد آتی، کیونکہ وہ جب ہوتی تھی تو وہ بھی بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ سب بچے بھی اسے یاد کر رہے تھے۔ رمضان کا آخر تھا، آج 27واں روزہ تھا، جب رات کو ارحان نے سب کو کہا کہ کل صبح وہ لوگ پنجاب کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا ہے جو وہ وہیں جا کر سنائے گا، اور کوئی بھی اب اس کے فیصلے پر نہ بولے، کیونکہ وہ جھکا بھی اور وہ سب کیا جو سب نے کہا، اور برداشت بھی کیا اور انتظار بھی کیا۔ اب وہ جو بھی فیصلہ کیا وہ سب کو مان لینا چاہیے، جس پر سب حیران تھے، کیونکہ ارحان کا لب و لہجہ سب کو پریشان کر رہا تھا۔ سب کو جو امید تھی کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے، اب وہ سب پریشان تھے۔ ہائمہ بگ بی آ رہے ہیں سب کے ساتھ فیصلہ سنانے۔ نے ٹرین میں اسے فون کیا تو وہ اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ کیا فیصلہ کیا ہے اس نے؟ ہائمہ نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ بگ بی نے کہا، وہ سب کر چکے، جھک بھی گئے، معافی بھی مانگی، انتظار بھی کیا، مگر لا حاصل تھا سب۔ اب وہ جو فیصلہ کریں گے اس پر کوئی اعتراض نہ کرے، اور تم جانتی ہو کہ ہم سب کس فیصلے پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ ہائمہ آئی ایم سوری، میں وعدہ پورا نہیں کر سکا، میں نے کہا تھا میں اپنی بہن کے لیے لڑوں گا، مگر نے آہستگی سے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنے سیریس تم کب سے ہو گئے ہو؟ اور میں بہت خوش ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہائمہ نے ہنستے ہوئے کہا، مگر اسے خود بھی معلوم نہیں ہوا کہ آنسو کیسے اس کی آنکھوں سے نکل آئے تھے۔ نے فون بند کر دیا تھا جبکہ وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، مگر نشا کمرے میں آئی تو اسے یوں پتھر بنے دیکھ کر حیران ہوئی تھی، اور اس کے آنسو نے بھی اسے پریشان کیا تھا۔ کیا ہوا ہائمہ؟ نشا نے اسے پوچھا۔ کچھ نہیں، امی ابو کی یاد آ رہی ہے، ہائمہ نے کہا، اور آنسو صاف کر لیے، اور پھر اسے بتایا کہ کل سب آ رہے ہیں، شام کو پہنچ جائیں گے۔ سب موجود تھے اور خوشی خوشی باتیں کر رہے تھے۔ آغا جنی تو اپنی بہن سے کب سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ہائمہ بھی کافی دیر باتیں کرتی رہی سب سے، اور اب وہ اندر چلی گئی تھی۔ اور مہوش اس کے پیچھے آئے تھے۔ تم پریشان ہو نا؟ مہوش اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں تو میں کیوں پریشان ہوں گی، ہائمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ تم فکر نہ کرو، ارحان بھیا تمہارے حق میں ہی فیصلہ کریں گے، مہوش نے اسے کہا، تو ہائمہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بگ بی نے کہا تھا کہ تم لوگ جاؤ، میں ایک کام کر کے آؤں گا۔ نے ارحان کی غیر موجودگی کی وضاحت کی۔ انہوں نے مجھے اپنے فیصلے کا اشارہ دیا ہے، چلو چھوڑو، آج 29واں روزہ ہے، چاند دیکھنا ہے، ہائمہ نے کہا، اور باہر چلی گئی۔ عید کا اعلان کر دیا گیا تھا، سب لوگ بہت خوش تھے، لیکن 2 دن لگاتار سفر کی وجہ سے سب تھک کر سو چکے تھے، مگر صرف وہ اکیلی ہی جاگ رہی تھی۔ چھت پر بیٹھی آسمان کو گھورتی جا رہی تھی، جبکہ آنسو اس کی آنکھوں سے خود بخود نکل رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہی فیصلہ لینا چاہتی تھی، مگر اب وہ قبول کیوں نہیں کر پا رہی تھی۔ اچانک اس کے سر سے ایک کاغذ ٹکرایا تھا، جسے کھول کر اس نے پڑھا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔
کیا لکھا تھا کاغذ پر، کیا فیصلہ کرے گا ارحان؟ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری اگلی ایپیسوڈ کا ویٹ کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔